رائٹ اسد صاحب، رجیم چینج کے حوالے سے میرے کچھ چند سوالات ہیں، آپ بہتر طور پہ اس کو کنفرم کر سکیں گے کہ عمران خان صاحب کو پہلا تو یہ کہ کیا گرفتاری کی دھمکی دی گئی تھی کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا جائے گا؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی براہ راست معلومات نہیں۔ رائٹ صاحب، بٹ آپ کو یا آپ کی جماعت کو یہ بات کمیونیکیٹ کی گئی تھی کہ یہ بیانیہ جو ہے، جو آپ کا امریکی سازش کا بیانیہ ہے، یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکے گا، دم توڑ دے گا؟ ہاں، یہ تو بالکل کہا گیا تھا۔ 2 ہفتے سے زیادہ نہیں چل سکے گا؟ ہاں، یہ بالکل کہا گیا تھا کہ یہ بیانیہ جو ہے وہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، لیکن جو بات سچائی پہ مبنی ہوتی ہے نا، وہ قائم و دائم رہتی ہے۔ ہاں، اگر جھوٹ کی بنیاد پہ ہم نے کچھ من گھڑت چیز بنائی ہوتی تو وہ یقیناً 2 ہفتے کے اندر ختم ہو جاتی، لیکن کیونکہ یہ سچائی کے اوپر بنیاد ہے اس کی، اس لیے جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے عوام کے اندر یہ اور سے اور پکا ہوتا چلا جا رہا ہے، کم ہونے کے بجائے اس بیانیے کی طاقت اور بڑھ رہی ہے۔ بٹ اسد صاحب، کیا اس بات کی بھی یقین دہانی آپ کی جماعت کو کرائی گئی ہے کہ بجٹ کے پاس ہونے کے بعد اور 1 ماہ کے بعد پاس ہونے سے الیکشن کروا دیے جائیں گے؟ نہیں جی، ہمارے پاس ایسی کوئی کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ایک دن بھی جو اس حکومت کا گزر رہا ہے، اس غیر فطری، اس بیرونی مداخلت کی بنیاد پر بنی ہوئی حکومت، حرام کے پیسے سے ضمیر خرید کے بنی ہوئی حکومت جو ہے، وہ پاکستان کے لیے مہنگا ثابت ہو رہا ہے۔ تو 1 مہینے کا انتظار کیوں؟ اس کو تو فوری طور پر ختم کر کے ایک نیا الیکشن کال کرنا چاہیے۔ اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہی صرف ایک تازہ الیکشن ہے، ایک نئے الیکشن ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کا مطالبہ کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جو تحقیقات کرنی چاہیے۔ میں ایک سوال مزید بھی ہے کہ تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ابھی کیا اس وقت رابطے جاری ہیں کہ نہیں؟ نہیں، رابطے کوئی جاری تو نہیں ہے، ایسی کوئی کٹی بھی نہیں ہوئی ہے، بات چیت بند ہے، لیکن جو ہونی چاہیے یعنی نہیں ہے، نہیں، ایسی کوئی مذاکرات نہیں چل رہے بیک ڈور خفیہ جس کی بنیاد کے اوپر کوئی یقین دہانی کرائی جائے یا الیکشن کی، نہیں، وہ نہیں ہو رہا۔ رائٹ سر، اسد صاحب، جو اس ہفتے پریس کانفرنسز آپ کو کرنی پڑی اور آپ کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد دوسری بار ڈی جی ISPR کو ٹاک شو میں اپیئر ہونا پڑا، پھر ان کو وضاحت دینی پڑی، یہ معاملات جو ہے وہ ایک تلخی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جی اس وقت آپ کا مقابلہ صرف اور صرف سیاسی جماعتوں سے نہیں، آپ کا مقابلہ اداروں کے ساتھ بھی اس وقت نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری رائے نہیں تھی، ہماری انپٹ تھا وہ NSC کے دوران، اور وہ انپٹ انٹیلیجنس بیس انفارمیشن پر مبنی تھا۔ سو انٹیلیجنس بیس انفارمیشن سنس یو ور پارٹ آف دیٹ NSC میٹنگ آپ کے سامنے رکھی گئی تھی؟ نہیں جی، ہمارے سامنے کوئی انٹیلیجنس بیس انفارمیشن نہیں رکھی گئی تھی۔ ہاں، ایک سے زیادہ شرکاء جو عسکری قیادت کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے شواہد نہیں دیکھے، لیکن کیا کوئی انٹیلیجنس بیس رپورٹ ہمارے سامنے رکھی گئی؟ بالکل بھی نہیں رکھی گئی، اور جب تک ہم اس کو دیکھ نہیں لیتے تو اس رپورٹ کی، اس انٹیلیجنس کی بنیاد کے اوپر اس نتیجے پر وہ پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو وہ رپورٹ ہے نہیں، جو ہمارے پاس جتنے بھی شواہد موجود ہیں اس سے ہم ایک مختلف رائے کے اوپر پہنچ رہے ہیں۔ لیکن اچھی چیز وہ 2-3 دن کی جو پریس کانفرنسز، ٹیلی ویژن انٹرویوز اور بیان کا کہ اختتام جو اس کا وہ بڑا اچھا ہوا۔ اختتام پہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا۔ اب ڈی جی ISPR نے فوج کا موقف واضح طور پہ بتا دیا کہ کوئی فوج کو اعتراض نہیں ہے، اور اگر کمیشن بنے گا تو وہ پوری طریقے سے اس کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ تو میرے خیال میں اب تو کسی بات کا انتظار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سر، وہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ گورنمنٹ آف دا ڈے، وہ کہتے ہیں جو ڈیسائیڈ کریں گے، جو فورم اس کے لیے بنائیں گے، اس کے لیے بھی میرے خیال سے اسی طرح سے کمیشن بنایا گیا تو تمام چیزیں سیٹل کر دی گئی تھی۔ لیکن کیا وجہ ان کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد یہ اگلے روز وزراء نے آ کے کہہ دیا ہم کمیشن نہیں بنائیں گے؟ یہ جو PDM کی حکومت ہے، اس کو کس بات کا ڈر خوف ہے کمیشن کی طرف جانے سے؟ کیونکہ مطلب جو غیر یقینی کی صورت ہے وہ تو سامنے سے آ جائے گی، سازش ہوئی ہے کہ نہیں ہوگی ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اس بات کا ان کو ڈر سچائی کا ہے، ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ سچائی سامنے آ جائے گی، اسی بات کا ان کو ڈر ہے۔ ورنہ ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی تحریک انصاف کے زیر سایہ کوئی کمیشن بنایا جائے؟ پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت جو ہے، وہ عدالت جس نے بہت بڑے فیصلے کیے اور عدالت کھول کے آدھی رات کو فیصلے کیے، جس سے اس حکومت کو وجود میں آنے میں فیسیلیٹیشن ہوئی، تو اس عدالت سے یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ ترین عدالت، سینئر موسٹ جج جو ہیں پاکستان کے، سب سے بڑے منصف جو ہیں، وہ بنائے ایک کمیشن، ڈیلی ہیئرنگ ہو، اوپن کورٹ ہیئرنگ ہو، ساری قوم سنے کیا حقائق ہیں، وہ خود ہی پتہ چل جائے گا قوم کو کہ سچ کیا ہے۔ رائٹ صاحب، سپریم کمانڈر آف دس
آرم فورسز ہمارے صدر پاکستان جناب عارف علوی صاحب نے جب لکھ بھیجا ہے چیف جسٹس کو اس حوالے سے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، آپ کو عدالت کی خاموشی سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ یہ کوئی سادہ کسی شخص نہیں، اسد عمر نے اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اٹھا کے خط نہیں لکھ دیا ہے۔ عارف علوی یا صدر پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست کے سب سے بڑے آئینی عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں، وہ پاکستان کی افواج کے سپریم کمانڈر ہیں، تو اتنی بڑی کرسی، سب سے بڑی کرسی پاکستان کی ریاست کے اندر جو ہے، اگر وہاں سے کوئی آئے اور اس کا جواب بھی نہ دیا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر قانونی مشکل ہے نظر آتی ہے تو اس کو بیان کر دیا جائے، ہمیں تو نہیں نظر آتا اس میں کیا قانونی مشکل ہو سکتی ہے۔ ایک واٹس ایپ میسج کے اوپر تو میمو گیٹ کا کمیشن بن سکتا ہے، اور یہاں پر ایک باقاعدہ سرٹیفائیڈ مراسلہ جس کو ایک نہیں 2 دفعہ قومی سلامتی کمیٹی اس کی تصدیق کر چکی ہے، واضح الفاظ میں قومی سلامتی کمیٹی کہہ چکی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی مزید تحقیق نہ کرنا ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ رائٹ، اسد صاحب، رجیم چینج کے حوالے سے اسپیشلی امریکہ کا جو رول رہا ہے، تو 1953 میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ امریکہ نے جس طرح سے ایرانی وزیر اعظم کو اوور تھرو ان کے کرنے کے لیے، ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے وہ جو ایک آپریشن کیا گیا تھا، آپ کو ایرانی وزیر اعظم کے گرائے جانے اور ان کی حکومت کے گرائے جانے میں اور اپنی حکومت کے گرائے جانے میں کیا مماثلت نظر آتی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں آپ کو کامن نظر آئیں گی۔ اگر آپ اس کی تفصیل پڑھیں تو اس کے اندر کس طریقے سے اپوزیشن کو پیسے دے کے آن بورڈ لایا گیا، پھر ان کے ذریعے پیسہ جو ہے وہ لگایا گیا بازار کے اندر، جس کو تہران میں بازار کہتے ہیں، یا ہماری مارکیٹس، کاروباری حلقوں کے اندر کس طریقے سے لوگوں کو خریدا گیا، وہ تمام تفصیل وہاں پر موجود ہے۔ مماثلت نظر آتی ہے آپ کو؟ بہرحال یہ صرف ایک نہیں، وہ کتاب جو ہے نا جس میں تمام کی تفصیل، بڑی کمال کی کتاب ہے، میں نے آج سے 15 سال پہلے پڑھی، جی اسٹیفن کنزر کی، اس کا نام ہے آل دا شاز مین۔ بالکل، یہ کتاب انہوں نے لکھی جس میں پوری مصدق کی کہانی لکھی، کس طریقے سے برطانیہ اور امریکہ نے مل کر سازش کر کے ایک جمہوری حکومت کو گرا کر اور ایک ڈکٹیٹر کو، ایک بادشاہ کو واپس مسلط کیا ایران کے اوپر۔ آج تک پورا خطہ جو ہے اس کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ لیکن اب انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے اوور تھرون۔ یہی اسٹیفن کنزر صاحب جو نیو یارک ٹائمز کے جرنلسٹ ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہیں ہے، ایک صدی پہ محیط امریکہ نے جو رجیم چینج کروائی ہیں، بار بار دنیا کے ہر کونے کے اندر جا کے رجیم چینج کرائی ہے، اس نے ان کی تمام تفصیل دی ہے۔ تو امریکہ تو یہ 100 سال سے زیادہ سے، ایک صدی سے زیادہ سے یہ کام کرتا رہا ہے۔ یہ جی 2 باتیں کہی ہیں وفاقی وزراء نے پچھلے ایک ہفتے میں، جس سے معاملات بالکل کھل کے سامنے آ گئے نا۔ ایک تو مہنگائی کے خلاف جو مارچ نکال رہے تھے صبح دوپہر شام، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ تجربہ کار ہیں، ہم اہل ہیں، اور ہم بتائیں گے مہنگائی کیسے ختم کرنی ہے۔ تو احسن اقبال صاحب نے مہنگائی ختم کرنے کا حل بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے چائے پینی کم کر دے۔ تو تیاری کے تو یہ حالات تھے، مہنگائی تو ان کے نظروں میں اتنی اہم چیز تھی کہ اس قسم کے غیر سنجیدہ اس کے حل دیے جا رہے ہیں۔ دوسرا